الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا قوي يا عزيز. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. या अल्लाह महल अपने फजल करम से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह हमारी खताओं से सर्फ नजर फरमा। मालिक हम सब की लफ्जिशों से दरगुजर फरमा। इलाहुल आलमीन आपकी जात बड़ी जलाली है। या अल्लाह आपकी जात हर तरह की खूबियों की जाने और तमाम तर तारीफात की मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ आपकी जात है। अल्लाह हम अपनी गुनहगार ज़बानों से आपकी तारीफ का हक नहीं अदा कर सकते। अल्लाह आप खुद ही अपनी तारीफ का हक अदा कर सकते हैं। अल्लाह आपने जिन अनगिनत नेमतों से हमें सरफराज फरमाया है हम उनकी गिनती और शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह आपने अपने करम से रमज़ान का ये मुबारक महीना हमें अता फरमाया, फिर इस माह मुबारक में हमें रोज़ा रखने की तौफीक बख्शी, नमाजों की और तिलावत की तौफीक बख्शी, पाबंदी के साथ तरावीह में शिरकत की सआदत अता फरमाई और फिर तरावीह में अपने कलाम पाक को पढ़ने की दौलत से मालामाल फरमाई। अल्लाह कहाँ आपका बाअज़मत और बावज़न कलाम और कहाँ हम जैसे गुनहगारों की नापाक ज़बानें। अल्लाह हम अपनी ज़बानों से आपके कलाम की तिलावत का हक नहीं अदा कर सके। अल्लाह बिल्कुल हक नहीं अदा कर सके। अल्लाह आपका करम है कि आप हमसे अपने कलाम की तिलावत करवा लेते हैं वरना हम ये कुदरत और इख्तियार नहीं रखते कि हम आपके मुक़द्दस और बाअज़मत और बावज़न कलाम की तिलावत कर सकें। अल्लाह यकीनन हमारे पढ़ने में कोताहियाँ हुई हैं, या अल्लाह कोताहियाँ हुई, लाज़मी तौर पर कोताहियाँ हुई, हमसे तिलावत का हक नहीं अदा हो सका।
اللہ سننے کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا۔ یا اللہ آپ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دیں، اور ہم سے جو عبادت بھی ہو سکی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں۔ اے اللہ آج ماہ مبارک کی آخری تراویح سے ہم فارغ ہوئے ہیں، ممکن ہے کل بھی تراویح پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن تکمیل قرآن آج ہوا۔ اے اللہ پورے مہینے ہم آپ کے در پر اپنے گناہوں کے سلسلے میں مغفرت اور معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے کریم آقا اب یہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اے اللہ یہ مہمان ہمارے درمیان سے جانے اے اللہ اب تو معاف فرما دے، اللہ آج معاف فرما دے، اللہ آج معاف فرما دے۔ اے کریم آقا اس مجمع میں کسی ایک کو بھی ایسا نہ چھوڑیے جس کی بخشش نہ کی گئی۔ اے اللہ ہم سب کو مغفور فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے عفو درگزر کے فیصلے فرما، بخشش کے فیصلے فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے قبول نہ فرمایا تو ہماری تو سارے مہینے کی محنت پہ پانی پھر جائے۔ اے اللہ بہت کوشش کر کے ہم نے اس ماہ مبارک کو آپ کو راضی کرنا چاہا ہے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے، ناراضگی کو دور فرما دیجیے اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بہت خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدعمل ہیں۔ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نے نہ کیا ہو؟ اے اللہ ہمارا ذوق اور شوق خراب ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی ایسی محبت گھر کر چکی ہے کہ بغیر گناہ کے چین نہیں ملتا۔ اے اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پر معافی مانگنے والوں کا یہ مجمع آ گیا ہے۔ اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، سلطان السلاطین ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کے در پر جو جھولی پھیلائے گا وہ اگر محروم جائے گا تو پھر کہاں سے اس کی مرادیں پوری ہوں؟ اے اللہ دنیا میں بھی انسان کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے در کا سوالی محروم نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ محروم نہیں ہو سکتے، اللہ آپ کے در کا بھکاری محروم نہیں ہو سکتے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنے کرم کی اور رحمت کی نگاہ ہم سب پر ڈال دی۔ یا اللہ ہم آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں کو آواز دیتا ہے، امی امی کہتا ہے، ماں اس کو اپنے آنچل میں لے لیتی ہے۔ الہ العالمین بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ آپ کو پکارتا ہے۔ الہ العالمین آپ اپنے بندوں سے اتنا تعلق و محبت و ہمدردی فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنے جگر کے ٹکڑے سے اتنی ممتا نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ جب دنیا میں ایک ماں اپنے بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تو الہ العالمین آپ اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو پریشان کیسے دیکھ سکتے؟ اے اللہ آپ کو آپ کی شان رحیمی کا واسطہ، اے مالک آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو عافیت سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اضطراب اور بے چینی کو سکون سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، معافی کے طالب ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے کریم آقا آپ کو تو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ آپ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں یوسف علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ پھر آپ کے حبیب نبی پاک علیہ السلام نے
فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا اور ان سے بھی یہی کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اے اللہ، جب آپ کے برگزیدہ پیغمبروں نے آپ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا ہے، آپ کے نیک بندے آپ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں، تو ایک کریم آقا آپ کو بھی آپ کی شان غفاری کا واسطہ، آپ بھی ہم سب کے بارے میں آج اعلان فرما دیجیے کہ تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری نفرت کر دی ہے، تمہارے گناہوں کو برداشت کر دیا ہے۔ آج اعلان فرما دیجیے، آج معافی کا اعلان فرما دیجیے۔ ایک کریم آقا بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے در پر ہاتھ پھیلا، اللہ آپ نے اگر معاف نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں، بیماریوں سے محفوظ کروانے والے بھی آپ ہیں۔ آپ نے اگر دھتکار دیا تو ہمارے لیے تو کوئی در ایسا نہیں کہ جہاں جا کر ہم صدا لگا سکے۔ آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں دکھایا۔ اے اللہ، اپنے در کے بھکاریوں کو محروم نہ فرمائیے، ہم سب کی جھولیوں کو اپنے رحمت سے بھر دیجیے۔ اے اللہ، آپ نے تو اپنے مقدس کلام میں یہ ہدایت دی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو دھتکارو مت، ان کو واپس مت کرو۔ اے اللہ، جب آپ نے مانگنے والوں کو دھتکاروں سے منع فرمایا تو آپ اپنے دل کے سوالیوں کو کہاں دھتکاریں گے؟ اے اللہ، آپ ہی ہمیں محروم مسلمانوں کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب کی امت ساری دنیا میں اس وقت بڑے کٹھن دور سے گزر رہی ہے، آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ، یہ حالات کی سنگینی در حقیقت آپ کی ناراضگی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش و امتحان ہے۔ اے اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، امتحان کو برداشت نہیں کر سکتے، آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمارے لیے آزمائش کے اس سلسلے کو موقوف فرما دیجیے اور اپنے کرم اور فضل کا معاملہ ہم سب پر اور امت مسلمہ پر فرما دیجیے۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو دشمنان اسلام کے نرغے سے بچا لیجیے، جو ظالم امت مسلمہ کے افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، الہ العالمین ان کی کمر توڑ دیجیے۔ اے اللہ، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیجیے۔ یا اللہ، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ طاقتور ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ غالب ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یا اللہ، جن دشمنوں کو آپ نے ہم پر مسلط کیا ہے، ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ ہمارے معین و مددگار نہ ہوئے تو یہ دشمن ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ابلیس لعین نے دشمنی کی ساری حدیں پار کر دی ہے۔ اے اللہ، یہ ہمیں گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے، اس کے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجیے اور دشمنوں کے مکر و فریب سے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا کو قائم و دائم فرمائے۔ جو طاقتیں ملک میں نفرت کا زہر گھول کر ماحول خراب کر دینا چاہتی ہے، اے اللہ، ان طاقتوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما دیجیے۔ یا اللہ، یہاں اخوت و ہمدردی کی فضا کو قائم و دائم فرمائیے اور مسلمانوں کو اپنے مذہبی شعائر پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کے مواقع پر عمل فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں
جو امانتیں ہمارے کاندھوں پر چھوڑی ہے، الہ العالمین ہم سب کو حسن و خوبی کے ساتھ ان امانتوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے اس مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی خیرات و برکات سے بار بار مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو اعمال آپ نے اپنی توفیق سے انجام دلوائے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہر طرح کے مہلک موذی اور لاعلاج امراض سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بزرگان دین، اساتذہ، مشائخ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اس مسجد کے بانی اور دیگر خدام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بہت بلند فرما دی۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دی۔ اے اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت نصیب فرمائیے، ذلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں کی تکمیل فرمائیے۔ اے اللہ آپ سب کے دلوں کے احوال سے واقف و باخبر ہے، کون کس طرح کی الجھن و پریشانی میں گرفتار ہے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہ اللہ آپ کے بعض بندے بہت پریشان ہیں، اپنے دل کا دکھڑا بیان کرتے ہیں تو سن کر رونا آ جاتا ہے۔ یا اللہ دل پر گپگپی طاری ہو جاتی ہے۔ اے کریم آقا ہر بندے کو پریشانی کے حال سے نکال کر عافیت میں پہنچا دیجیے اور خیر سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ مرحمت فرمائے، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں اللہ ان سب کے لیے بہتر مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائے۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دیندار و ایماندار بنائیے، مطیع و فرما بردار بنائیے، اپنے خاندان کا نام روشن کرنے والا بنائیے، ہر طرح کی بری خصلت و عادت سے حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائے، ہمارے درمیان جو دوریاں ہیں اختلافات ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، آپسی محبت کو قائم فرما دیجیے، ہر طرح کے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے محترم والدین، اساتذہ، اہل خانہ، مشائخ، محبین و متعلقین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اپنے حبیب کے روضہ اقدس پر بار بار ادب کے ساتھ حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائیے اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو بہروت فرمائے۔ یا اللہ آنے والی جو عید الفطر ہے پورے ملک میں اور سارے عالم میں اہل ایمان کو خوش اسلوبی کے ساتھ خوشی کا یہ تہوار منانے کا موقع مرحمت فرمائے۔ یا اللہ عید کے موقع پر ہر طرح کی بدامنی سے، شرور و فتن سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے کریم آقا آپ جیسا کریم کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں، آپ جیسا داتا کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے در کے ایسے فقیر ہیں کہ جن کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ یا اللہ آپ کی مجلس کے آداب سے بھی ہم واقف نہیں۔ اے اللہ ہم سے جیسا مانگا جا سکا
ہم نے مانگ لیا، اب عطا کرنا آپ کا کام ہے۔ اے اللہ آپ تو بن مانگے عطا فرمانے والے ہیں، آپ تو نوازش و کرم کی بارش فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائے۔ اے اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدوں میں جا کر آپ کی شان کبریائی کو بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع میں آپ کی شان عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب آپ کے کمزور و ناتواں اور محتاج بندے ہیں اور آپ کے در پر آج معافی کی بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت فرمائیے کہ ہماری مغفرت کا اور عفو و درگزر کا فیصلہ ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائے گے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ محروم نہیں فرمائے گے۔ اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، ہم سے جو مانگا وہ بھی دے دیجیے اور اس سے بہتر جو آپ عطا فرما سکتے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.